میننگ اینڈ سگنیفیکینس آف گلیورز ٹریولز. یہ ٹاپک دیا ہوا ہے پیج نمبر 14 پہ، جس کی ابھی ہم ڈسکشن شروع کرنے لگے ہیں. اس کے فرسٹ پیراگراف سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا کہ گلیورز ٹریول ایک ایڈونچرس سٹوری کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فیری ٹیل کے بھی بہت سے ایلیمنٹس موجود ہیں. ایڈونچر اور فیری ٹیل کے ایلیمنٹس اس سٹوری کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے ینگ مائنڈ، جو نوجوان نسل کا جو مائنڈ ہے، اس کو یہ سٹوری بڑی حد تک اپیل کرتی ہے. اس کے اندر جہاں یہ ینگ مائنڈ کو اپیل کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی موجود ہیں جو کہ ایڈلٹ مائنڈ کو بھی اپیل کرتے ہیں، ایڈلٹ مائنڈ کو بھی وہ اس کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ چیز کہنا بے جانہ ہوگا کہ جہاں گلیورز ٹریولز کے اندر جب وہ ایڈونچر کے ایلیمنٹس یا فیری ٹیل کے ایلیمنٹس ہیں، تو وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بھی بہت کچھ موجود ہے. کچھ کرٹکس نے اس کے اوپر یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ ایک ایڈونچر سٹوری یا فیری ٹیل ہے جو کہ ینگ پیپل کی انٹرٹینمنٹ اور ڈائیورشن کے پرپز کے لیے لکھی گئی. لیکن جب آپ اس کتاب کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایلیگوریکل اسٹائل بھی موجود ہے. دوسرے الفاظ میں اس کتاب کے سرفیس میننگ کے ساتھ ساتھ ڈیپر میننگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سوئفٹ کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کی انسانوں کے اندر موجود فالیز، ایبسرڈیٹیز اور ایولز کو جب وہ ایکسپوز کرے گا، اور وہ ایسی ایبسرڈیٹیز فالیز اس نے ایکسپوز کی کہ جو آج کے دور میں بھی انسانوں کے اندر کسی نہ کسی پیرائے میں ایگزسٹ کرتی ہیں. تاہم اس کتاب نے نہ صرف بحیثیت سیٹائر اپنا نام کمایا، بلکہ یہ ینگ ریڈرز کے لیے بھی ایک کلاسک کے طور پہ پہچانی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کے کورسز میں اس کے کچھ چیپٹرز، گلیور ٹریول کے چیپٹرز یا اس کی کچھ کتابیں، یعنی کہ اس کے کچھ پارٹ جو نا وہ انکلوڈڈ ہیں. خاص طور پہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے انکلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور بچے اس کو پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. اور جیسے میں نے بات کی کہ ٹیل آف ایڈونچر ہے، میننگ اینڈ سگنیفیکینس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ کس حد تک یہ ایڈونچرس کی ٹیل ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے. سیکنڈ پیراگراف سے اپنی ڈسکشن کو آگے میں کنٹینیو کروں گا کہ جب ہم گلیورز ٹریول کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک ایڈونچر کی داستان لگتی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹرینج اور ونڈرفل لینڈز کا ایک فینسیفل اکاؤنٹ رائٹر نے پرووائڈ کیا ہے. یہ کتاب ہمیں لیمیول گلیور کے مختلف وائجز کے سفر کی داستان مہیا کرتی ہے، اور ہر ایک جو وائج ہے، ہر ایک بحری سمندر کا جو سفر ہے اس کا بحری جہاز کے ذریعے، اس کے اندر ایڈونچر موجود ہے. سب سے پہلے جو اس کا سفر ہے وہ لیلی پورٹ کی طرف ہے. گلیور یہاں پہ اپنے فرسٹ پرنسپل وائج پہ نکلتا ہے. اس کی شپ جو ہے وہ طوفان کا شکار ہوتی ہے، اور اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے تیرتے ہوئے ساحل تک آنا پڑتا ہے. اور جب وہ ساحل پہ پہنچتا ہے تو وہ ساؤنڈ سلمبر میں وہ جا کرتا ہے، یعنی اس کو نیند آتی ہے، گہری نیند سو جاتا ہے. اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسا قیدی بن چکا ہے جس کو زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے. سیکنڈ وائج میں، پہلے وائج میں کشتی طوفان کا شکار ہو کے ٹوٹ پھوٹ گئی. دوسرے میں پھر طوفان نے اس کو جو ہے وہ اس کی کشتی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور وہ جو ہے وہ اور اس کے ساتھی جو ہیں، ساتھی سیلرز، وہ دوبارہ ایک اور آئی لینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ جب طوفان کے بعد جب یہ پہنچتے ہیں تو اس سے گلیور اپنے آپ کو ایک جائنٹ نسل جو ہوتی ہے، مطلب دو ہیکل نسل ہے، ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے کہ اس نے دیو ہیکل انسانوں نے گلیور کو قید کر لیا ہے. تیسرا جو وائج ہے اس کے اندر گلیور کی شیپ جو ہے اس کو بحری قزاق لوٹ لیتے ہیں، اور پائریٹس جو ہے وہ گلیور کو بڑا رف انداز میں
ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی ساری بلانگنگز اس سے چھین لیتے ہیں اور اسے چھوٹی سی بوٹ پہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، کشتی پہ چھوڑ دیتے ہیں، سیٹ ہم اڈرفٹ، اور وہ خود ہی پھر اس نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے۔ 5 دن کے بعد آخر کار وہ ایک ساحل تک پہنچتا ہے اور یہاں پہ آگے پھر وہ دوبارہ ٹائرڈ اینڈ ڈیزولیٹ ہو چکا ہے۔ تو 4th وائج کے اندر گلیور جو ہے اس کو اس کا اپنی شپ کا کرو ممبر جو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس شپ کے زیادہ تر ممبر جو ہیں وہ پہلے بحری قزاق ہی ہوا کرتے تھے، اور اب وہ گلیور کو بھی اس چیز کی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ریزسٹنس کی تو وہ اسے سمندر کے حوالے کر دیں گے۔ کچھ دن کے بعد وہ اسے ساحل سمندر پہ چھوڑ دیتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، اس سے وہ بحری جہاز چھین لیتے ہیں۔ گلیور اب ایک نئی دنیا میں آ چکا ہے جہاں کے بارے میں اسے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ 4 وائجز، جیسے میں نے بات کی، 4 مختلف وائجز ہیں، اور 4 مختلف وائجز کے حساب سے جب اکاؤنٹ کو دیکھیں گے 3rd پیراگراف کی جانب بڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 وائجز کے اندر گلیور نے مشکلات اور خطرات کا سامنا کیا۔ ان سارے کے سارے وانڈرنگز میں اسے جب وہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ایڈونچر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر زندگی کے اندر رسک ہوتا ہے اور آپ کی زندگی خطرے سے دوچار ہوتی ہے، اور ایسا شخص جس کو ایڈونچر کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ ہر وقت رسک اور ڈینجر کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور گلیور خود بھی کمفرٹیبل لائف کو چھوڑ کے ان نون کنٹریز کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور اسے اس بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ڈیفیکلٹیز اور ہیزرڈز کا سامنا کرے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نیا وائج اس کو، جب وہ نئے وائج پہ نکلتا ہے تو وہ نئی تکالیف، نئی مشکلات سے گزرتا ہے، نئے تجربات سے گزرتا ہے۔ جان نہ صرف مشکلات ہیں، نہ صرف ہیزرڈز ہیں، ہارڈ شپس ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو بھی بڑے سنجیدہ نوعیت کے خطرات پیش آ رہے ہیں۔ یہ ایک میریکل ہوگی کہ ہر دفعہ وہ اپنے گھر سیفلی واپس آ جاتا ہے۔ جب اس کا یہ واپس آنا، یہ سارے کا سارا سفر، جب اگر آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں تو آپ کو یہ بڑا حیران کن لگے گا کہ واقعی ایک ینگ مائنڈ کو یہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے کہ ڈینجرز اور ڈیفیکلٹیز نیور فیل ٹو اپیل ٹو ینگ پیپل۔ بیسیکلی اگر اس کو بحیثیت ایڈونچر سٹوری آپ دیکھتے ہیں تو نوجوان لوگوں کو، نوجوان نسل کو مشکلات اور خطرے کبھی بھی ان کی فیسینیشن سے روکتے نہیں ہیں، ان کے ایڈونچر سے نہیں روکتے۔ ایڈونچر کے اندر خطرات کی بھرمار ہوتی ہے، اور یہ چیز آپ کو گلیور ٹریول کے اندر بھی جونیتھن سوئفٹ نے دکھائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے 3 پیراگراف ڈسکرائب کیے، میں 4تھے پیراگراف کی جانب بڑھوں گا جو کہ پیج نمبر 14 پہ ہمارا آخری پیراگراف بھی ہوگا، جہاں وہ ایڈونچر کی سٹوری ہے، جہاں وہ فیسینیٹڈ آئی لینڈز کی داستان ہے، وہیں ساتھ ساتھ گلیور جو ہے ان لینڈز کے اوپر سٹرینج تجربات سے گزرتا ہے۔ جس لینڈ کو گلیور وزٹ کرتا ہے وہاں جا کے اسے ایک ایکسائٹنگ اور امیوزنگ ایکسپیرینس ملتا ہے۔ للی پٹ کی مثال لے لیں کہ للی پٹ کے اندر لوگ جو وہ چھوٹے ہیں، بونے ہیں، ہارڈلی 6 انچ ان ہائٹ ہے، اور یہاں سے یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ انسان اتنا چھوٹا انسان بھی، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے، فنی سچویشن ہو جاتی ہے۔ مور امیوزنگ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کس طرح گلیور کو خوراک پہنچائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جیسے میں نے بات کی، سٹرینج ایکسپیرینسز آپ دیکھیں تو پہلا سٹرینج ایلیمنٹ یہ ہے کہ 6 انچ کے انسان۔ دوسرا سٹرینج ایلیمنٹ یہ ہے کہ کس طرح گلیور کو یہاں پہ خوراک پہنچائی جاتی ہے۔ بہت سی سیڑھیاں جو ہے وہ لیلیپٹنز نے اس کی سائڈ پہ سیڑھیاں لگائیں، اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، اور ان کے پاس گوشت اور پینے کی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ جو اس کے ماؤتھ تک وہ لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً
900 لیلیپوشنز نے 3 گھنٹے لگائے کہ تاکہ 3 گھنٹے لگا کے انہوں نے گلیور کو جو ہے وہ ہیوج کیریج کے لیول تک وہ لے کے گئے، جہاں سے پھر وہ اسے رائل کورٹ تک انہوں نے پہنچایا۔ میٹروپولس میں گلیور جو ہے عوام کے لیے ایک کیوریاسٹی کا آبجیکٹ بن جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں ادھر ادھر سے آتے ہیں لوگ، اور وہ آ کے اسے دیکھتے ہیں، اور اسے مین ماؤنٹین کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ گلیور یہاں پہ بادشاہ اور لیلیپٹ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنی سپورٹ مہیا کرتا ہے، اور وہ سپورٹ ان کو چاہیے ان کے ساتھ والے ملک کی جس کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے، بلفسکوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ گلیور دشمن کے بحری بیڑے کو غیر مؤثر کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ لیلیپوشن بادشاہ کی ایڈمائریشن اور اس کی اپریسیشن بھی حاصل کر دیتا ہے۔ سب سے امیوزنگ انسیڈنٹ اس کتاب کے اندر وہ ہے جب وہ اپنے یورین سے بادشاہ کے محل میں لگی ہوئی آگ کو بجھاتا ہے، اور ایمپریس جو ہے ملکہ وہ اس کے اس ایکشن سے بڑی ناراض ہوتی ہے، اور وہ ناراض ہونے کی وجہ یہ کہ اس نے اپنے یورین سے کیوں اس کو بجھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ایکشن سوئفٹ نے گلیور کے حساب سے دیکھا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس نے لیلیپوشنز کے کچھ کسٹمز کو بھی سورس آف امیوزمنٹ کے طور پہ پیش کیا۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے مردوں کو سر کے بل دفن کرتے تھے ڈاؤن ورڈ، اور ان کو اس چیز پہ یقین تھا کہ ایک دن زمین جو ہے وہ الٹی ہوگی تو یہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ لیلیپوشنز کی ایک اور کامک ایبسرڈیٹی بھی موجود ہے، وہ ہے ان کا مینر آف رائٹنگ، کہ کس انداز سے وہ لکھتے ہیں، وہ بھی بڑا پیکیولر ہے۔ نہ تو وہ لیفٹ ٹو رائٹ شروع کرتے ہیں یورپینز کی طرح، نہ ہی رائٹ ٹو لیفٹ شروع کرتے ہیں عربینز کی طرح، اور نہ ہی چائنیز کی طرح وہ اپ ٹو ڈاؤن لکھتے ہیں، اور نہ ہی ڈاؤن ٹو اپ کسکیگینز کی طرح، بلکہ پیپر کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر کی طرف لکھتے ہیں، لائک دا لیڈیز ان انگلینڈ۔ گلیور جو ہے وہ اس آرڈیل سے گزرتا ہے، اور on being informed that he will be shortly impeached on several charges, he finds it necessary to make good his escape from the country۔ یعنی کہ اس کے اوپر اب الزامات لگ چکے ہیں، اس کے اوپر ٹرین کا بھی الزام لگا ہوا ہے، بغاوت کا بھی، یہ سارے معاملات ہیں۔ جیسے میں نے بتایا ان کے لکھنے کا طریقہ اور ساری چیزوں پہ اس نے امیوزمنٹ پرووائڈ کی ہے۔ جہاں یہ کہانی ایک سیٹیریکل ایلیمنٹ کے ساتھ بھری پڑی ہے، وہیں یہ ایک ایڈونچر سٹوری بھی ہے، تو اس کے اندر امیوزمنٹ کے ایلیمنٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پہلے وائز کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائیں۔ ابھی ہم بڑھیں گے دوسرے وائز کی جانب، اور دوسرے وائز کی جب ہم بات کریں گے تو ہم پیج نمبر 15 پہ پہنچ جائیں گے۔ پیج نمبر 15 پہ جو ہے فرسٹ پیراگراف کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بک کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے۔ یہ برابڈنگ نیک کی جو لینڈ ہے اس کے بارے میں یہاں پہ وائز بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مانسٹرس لکنگ جائنٹس جو ہے وہ موجود ہیں، جو کہ گلیور سے 12 گنا قد میں بڑے ہیں، اور بائی کنٹراسٹ ود دیز ہیوج لکنگ مین، گلیور خود کو، یعنی کہ جب ان کے ساتھ وہ اپنا مقابلہ کرتا ہے تو وہ خود کو لیلیپوشن سمجھتا ہے، کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے گلیور لیلیپوشن کے درمیان تھا، اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہاں پہ یہ لیلیپوشن ہے اور وہ گلیور ہے، یعنی کہ وہ سارے اس سے بڑے ہیں۔ یہاں دوبارہ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی گلیور جو ہے یہاں کے برابڈنگ نیک کے باسیوں کے لیے بھی وہ ایک آبجیکٹ آف کیوریاسٹی بن چکا ہے، لیکن یہاں پہ ریزن بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسے میں نے بات کی کہ یہاں پہ بھی لوگوں کی دلچسپی اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے تو جو شخص اسے اٹھا کے لے آتا ہے وہ اس کو اپنی وائف کو دکھاتا ہے، جو کہ اپنے ہسبینڈ کے حساب سے ہیوج ان سائز ہے، جس طرح اس کا ہسبینڈ بڑا ہے، جائگنٹک پرسنالٹیز ہے۔ She screams and runs away as a woman in England might do at the sight of total spider۔ اب وہ چلاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے جس طرح کوئی اسپائڈر دیکھے
کرکلی وغیرہ، وہ کیا کہتے ہیں چھپکلی وغیرہ دیکھے، چھوٹا سا جب ایک چیز چھوٹا سا انسان نظر کہ وہ بھاگتی ہے کہ کوئی خطرناک چیز ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ گلیور جو ہے ان لوگوں کے نزدیک ایک کیڑے کی مانند ہے، انسیکٹ کی مانند ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو گلیور کی اس کیپٹن کی فیملی میں، وہ اسے ٹانگوں سے اٹھاتا ہے، اور اس حد تک اٹھاتا ہے کہ ٹانگوں سے اٹھا کے ایسے نیچے لٹکاتا ہے جب، تو ایسا لگتا ہے اسے خوف سا آتا ہے، وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ یہیں پہ جہاں یہ گلیور کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، جہاں پہ انسانوں کو اس نے اپنے قد سے بہت زیادہ یعنی کہ 12 گنا بڑا دیکھا، وہیں ساتھ ساتھ جب اس کو وہاں پہ براڈنگ نیک کے اندر ایک بلی دیکھنے کو ملی جو کہ انگلینڈ کے اندر موجود بیل سے 3 گنا بڑی ہے، اور وہ اس کی اس فیئرسنس سے بڑا ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور جب گھر کی خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور جب وہ اسے دیکھتا ہے، اسے مانسٹرس بریسٹ اس عورت کی دیکھتا ہے، نیپلز کو جب دیکھتا ہے تو وہ اسے خوف سا آتا ہے۔ گلیور اپنی نیند سے جب جاگتا ہے تو کچھ چوہے جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس وقت حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چوہے بھی ایک بڑے کتے کی جسامت جتنے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ موجود براڈنگ نیک کے اندر موجود ہر چیز بڑی ہی بڑی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جب گلیور کو کوئین کے سامنے لایا گیا تو وہ اس کے لیے بڑا ہی ایک دلچسپی کا سورس بن جاتا ہے۔ نتیجتاً یہ رائل ڈوارف begins to feel jealous of Gulliver and plays much mischief with him۔ وہاں پہ چونکہ ملکہ کو جو ہے وہ شوق تھا، بونے اکٹھے کرنے کا شوق تھا، تو یہ ان سب بونوں میں چھوٹا تھا، تو جو وہاں پہ اس سے پہلے جو بونا موجود تھا اس کو اس سے زیادہ یعنی کہ جو زیادہ جس کو توجہ ملکہ دیتی تھی، اس کی بجائے جب اس کو توجہ ملنی شروع ہوئی تو اس کو اس سے حسد ہونا شروع ہو گئی، اس نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پہ وہ اسے وہ کوئین کے ملائی کے بہت بڑے باؤل میں اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پہ وہ اس کی ساری کی ساری جو ہے نا اس کی ساری باڈی کو ایک ایسی ہڈی میں کی طرف پھینکتا ہے جس سے میرو جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ گلیور ایک اور ریزن کے اوپر بھی بڑا ان ایزی محسوس کرتا ہے۔ براڈنگ نیک کے اندر بہت سی مکھیاں ہیں، اور وہ بھی اپنے سائز کے حساب سے بڑی لارج ہیں، اور باقی کریچرز کی طرح گلیور جو ہے ان کی ہم بات سے بھی وہ بڑا ٹربلڈ ہوتا ہے، بڑا تنگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ویسپ سے بھی بڑا ٹورمنٹڈ ہوتا ہے، جو کہ ایز لارج ایز پیٹریجز ان انگلینڈ۔ سو رائل کچن کی طرف جب ریفر کیا جاتا ہے تو گلیور کہتا ہے کہ if he were to describe the size of the kitchen grate and the size of the pots and kettle, the reader would perhaps not believe him and think that Gulliver is guilty of exaggeration۔ کہتا ہے کہ اگر وہ خود اس کے بارے میں ڈسکرائب کرے کیسے برتن تھے وہاں پہ، کیسا سامان کچن میں پڑا ہوا تھا، تو ریڈر یہ سمجھے گا کہ گلیور جو ہے وہ ایگزیجریشن کر رہا ہے، وہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں براڈنگ نیک کے اندر جب وہ اسٹے کر رہا ہے تو یہاں پہ بھی گلیور کو بہت سے مس ہیپس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سیب جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ درخت سے گر کے آ کے اس کی بیک پہ لگا اور وہ زمین پہ جا کے رہا۔ یعنی کہ وہاں پہ بیسیکلی یہی بات دکھائی گئی کہ وہاں کی جو نیچرل چیزیں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، انسیکٹس ہیں، ہر چیز جائگنٹک ہے۔ ایک دوسرے موقع پہ جب وہ گراسی پلاٹ میں وہ کھڑا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے کہ there is a sudden shower of hailstones which are nearly 1800 times as large as those in Europe۔ ٹھیک ہے، تو گلیور جو ہے وہ ان ہیل سٹون سے بڑا بری طرح متاثر ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جیسے میں نے بات کی کہ پھر آخر کار اسے ایک بہت بڑا ایگل وہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے، اور وہ اسے جو ہے وہ سمندر کے اوپر گرا دیتا ہے، جہاں سے اسے گزرنے والی ایک شپ اسے اٹھا لیتی ہے، کیونکہ اس کو ایک پنجرے میں انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ گلیور کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں وہ رکھتے ہیں، وہ پنجرے سمیت جو ایگل ہے جب اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور لے کے جاتے ہوئے رستے میں اس کو سمندر کے اوپر گرا دیتا ہے، اور ایک شپ والے آتے ہیں وہ اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کا یہ ایڈونچر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
آگے لپوٹا کی داستان بیان کی گئی ہے. جیسے میں نے بات کی ایڈونچرس سٹوری کی، اگر آپ کا ٹاپک ایڈونچر سٹوری سے متعلق آئے گا تو آپ اسی طرح اس کو بیان کریں گے کہ اس کے اندر ایڈونچر کا ایلیمنٹ کس حد تک موجود ہے، ایڈونچر کہاں پہ ہے. اور آپ دیکھیے یہاں پہ میں نے کوئی سٹائر آئرنی کسی چیز کی بات نہیں کی. میں نے پہلے بات کی کہ ایڈونچر کے اندر کیا ہوتا ہے، خطرات سے کھیلا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی خطرات سے کھیلنے والے ایونٹس دکھائے گئے، اور وہیں ساتھ یہ بھی دکھائے گا کہ کون سی ایسی چیزیں جو کہ مزاح کا عنصر بھی پیدا کرتی ہیں. اگلا جو وائج ہے، جو تھرڈ وائج جس کو ہم کہیں گے لپوٹا کی طرف، لپوٹا کی جانب جو وائج ہے وہ پیج نمبر 15 پہ سیکنڈ پیراگراف پہ دیا ہوا ہے. یہاں پہ ایک اور ونڈرفل لینڈ کا اس کا سفر دکھایا گیا. لپوٹا ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بلنبیری کے کانٹیننٹ سے تقریباً 2 مائل اوپر وہ ایک جزیرہ موجود ہے، یعنی کہ ہوا میں معلق جزیرہ ہے، اور یہ اٹ سیلف بھی ایک میریکل ہے. لپوٹا کے لوگ جو ہیں ان کی شکلیں اور ان کے چہرے بھی بالکل مختلف ہیں. ان کے جو ہیڈز ہیں یا تو وہ رائٹ یا لیفٹ کی طرف انکلائنڈ ہے، اور ان کی ایک آنکھ جو وہ اندر کی طرف دسی ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے دیٹ از ڈائریکٹلی اپ ٹو دا زینتھ، دوسری نیچے کی طرف ہے. بہت سے لیپوٹنز جو ہیں they are followed by flappers who carry their hands blown bladders fastened to the ends of short sticks. تو فلیپرز ان کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اپنے ماسٹرز کی اٹینشن اس سے ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ماسٹرز کے مائنڈ جو ہے دراصل وہ انٹینس اسپیکولیشن میں اتنے اکوپائڈ ہے کہ وہ نہ تو کسی کو سن سکتے ہیں نہ کسی سے بول سکتے ہیں. یعنی کہ وہ انہی اس سے فلیٹرز سے جو ہے وہ انہی فلیپر سے وہ ان کو اپنی طرف ان کی توجہ بھی مبذول کرانے کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ لپوٹا کے اندر زندگی کے اندر آپ دیکھیں ایک اور فیچر بھی اسٹینج فیچرز نے دکھا کہ مٹن، بیف، پوڈنگ اور باقی ایٹیبل جتنے بھی ہیں ان کو جیومیٹریکل شیپ دی گئی یا ان کو میوزیکل انسٹرومنٹ کی شیپ دی گئی ہے. تو جب یہ لوگ کسی عورت کی خوبصورتی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں یا کسی جانور کی تو پھر وہ جیومیٹریکل یا میوزیکل ٹرمز ہی استعمال کرتے ہیں. اور یہ لوگ اپنے اس سائنٹیفک ورکس میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈز کو چھوڑ کے اسٹرینجر کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. جب گلیور جو ہے لگاڈو جاتا ہے تو وہ بہت سے تجربات یہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور یہ لگاڈو میں جہاں اسے نظر اکیڈمی آف پروجیکٹس کا وہ نظارہ کرتا ہے جہاں پہ بہت سے تجربات کیے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ایک تجربہ جو ہے وہ کھیرے میں سے سورج کی روشنی نکالنے والا بھی چل رہا ہے. یا اس نے عجیب و غریب قسم کے ایکسپیریمنٹس وہاں پہ اس نے دکھا کہ یہ لوگ کس طرح کے تجربات میں مصروف ہیں. جب میں نے سمری بیان کی تھی اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی تھیں، کیونکہ ایڈونچرس سٹوری ہے تو ایڈونچر کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں ہم. سیورل اسکیمز ڈیولپ ہو رہی ہیں اسکول آف پولیٹیکل پروجیکٹس کے اندر. اس کے بعد یہ لگاڈو سے پھر آگے کلب ڈراپ کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ گلیور جو ہے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ دیکھتا ہے جہاں پہ گوسٹ اور اسپرٹ جو ہے وہ گورنر کے پاس وہ بحیثیت اٹینڈنٹ کام کر رہے ہیں، اور گلیور کو ان کے ساتھ کنورسیشن ہوتی ہے اسپرٹس کے ساتھ، اور وہ اسے الیگزینڈر کے بارے میں بتاتے ہیں، پاس کے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ اس کو پتہ چلتا ہے. یہ جو وائج ہے لپوٹا وہ لینڈ ہے جہاں پہ سائنٹیفک انکوائریز کا کام ہو رہا ہے. تو خیر میں چونکہ ایڈونچر سٹوری کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسی داستان ہے جو کہ کسی حد تک اس کے لیے امیوزمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. ایڈونچر کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک خطرات سے کھیلنا اور دوسرا امیوزمنٹ. یہ 2 ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ایڈونچر کے اندر. تو ہم نے جہاں اس کتاب کا سگنیفیکنس دیکھا ایلیگوریکل پرسپیکٹیو کو جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو وہیں ساتھ ساتھ آپ کو اس بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایڈونچر سٹوری ہے. اور اگر آپ کو ایڈونچر سٹوری کے حساب سے پوچھا جائے تو آپ چاروں کے چاروں وائجز کو شارٹلی وہاں پہ ایکسپلین کریں گے، جو آپ کو آئیڈیاز وہاں سے آپ کو ملتے ہیں، جو انفارمیشن آپ کو یاد ہوتی ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہوتی ہے. بڑھتے ہیں ہم اپنے آخری پیراگراف کی جانب، پیج نمبر 15 پہ جو دیا ہوا ہے. کہ ان تینوں وائجز کی جو اپیل ہے ینگ ریڈر کے لیے وہ بڑا اثر رکھتی ہے. یعنی کہ یہ ینگ ریڈر کو بہت زیادہ ہی اپیل کرتے ہیں.
یہاں پہ فن اور مرتھ ان تینوں وائجز میں موجود ہیں. یقیناً اس کی کچھ ایپیسوڈ اس طرح بھی ہیں جو کہ رائٹر کی ہنسی جو ہے وہ اس پہ قابو نہیں رہتی، رائٹر ہنسنا شروع کر دیتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کے اندر کچھ ایسے انسیڈنٹس رائٹر نے دیکھا ہے جو کہ ریئلی ہلیریس ہے. سو اس چیز پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گلیورز ٹریول جو ہے ایک میری واک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایویڈنٹ ہے کہ بہت سے انسیڈنٹ جو ہے وہ امپرابیبل ہے. مینس کہ گرون اپ ریڈر جو ہے مثال کے طور پہ جب وہ لیلیپوشن اور براڈنگ کی ورلڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی ایگزسٹنس پہ بلیو نہیں کرتے ہیں، لیکن ینگ ریڈرز جو ہے وہ ان اسٹرینج لوگوں کی، ان کی ڈوئنگس کی، ان کی ایگزسٹنس اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ انٹرٹینمنٹ محسوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس کے اندر ایک چارم موجود ہے. ان تینوں وائجز کے اندر جیسے میں نے بات کی کہ ایڈونچر سٹوری ہے، اگر فیری ٹیل ہے دونوں اسپیکٹ ڈسکس کرو. فیری ٹیل ہے تو بچوں کے لیے اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کا سورس موجود ہے. بڑا آدمی اس کو اس طرح نہیں سمجھ پاتا، اس کو انجوائے نہیں کرتا، وہ یہی سمجھتا کہ یہ چیزیں ریئل لائف میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. لیکن چھوٹا بچہ یعنی کہ نوجوان جو ہوتا ہے، جو ٹین ایجر ہے، جو وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے حساب سے انجوائے کرتا ہے کہ ایک نئی دنیا اس کو دیکھنے کو ملتی ہے. پیج نمبر 16 پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم چوتھے واحد کے بارے میں بھی بات کریں گے، یاہوز اور ہینینمز کی دنیا. یہاں پہ بتائی گئی ہے جس کو ایک ونڈر لینڈ کی صورت میں گلیور ٹریول میں جونیتھن سوئفٹ نے پیش کیا. یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ انسانوں کو بیسٹ جیسی جو ہے نا وہ سچویشن میں اس نے ڈال کے دکھا دیا کہ انسان جو ہے وہ بیسٹ سے زیادہ بہتر نہیں ہے، درندے کی طرح ہے. جبکہ دوسری طرف اس نے ہارسز کو انسانوں سے زیادہ سپیریئر بنا کے دکھا دیا. جونیتھن سوئفٹ نے اس وائج کے اندر یہی چیز دکھائی کہ ہارسز جو ہے وہ نوبلسٹ اور کنسیویبل اینیملز ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ریزن پہ بلیو کرتے ہیں. ریزن نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ان کی اپنی زبان ہے جس کو دیکھ کے یعنی کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. دے ہیو دیئر اون لینگویج، اور ان کے اپنے پرنسپلز ہیں. بینوولنس اور کائنڈنس کے بھی اپنے پرنسپلز ہیں. ان کا میتھڈ آف کسٹم اپنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے کسٹمز بڑے زبردست ہیں. ان کا میتھڈ آف گورنمنٹ اپنا ہے. اور یہ اسٹرینج اور مارولس بینگ جو یہ کریچرز ہیں، یہ ان کے اندر برائی نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اور یہاں پہ ان کی زبان کے اندر جھوٹ جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ اپنے افیئرز کو ڈسکس کرنے کے لیے پیریوڈیکل اسمبلیز منعقد کرتے ہیں، اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جن لوگوں نے جو چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرتے ہیں. اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اپنے میتھڈ ہیں. یہ لوگ سیکشول پلیئرز کے لیے یا محبت کی بنیاد پہ شادیاں نہیں کرتے، بلکہ یہ شادی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ریپروڈکشن کریں، اپنی آبادی کو بڑھائیں، اور وہ آبادی بھی انہوں نے ایک کنٹرول کے حساب سے رکھی ہوتی ہے. دوسری طرف یاہوز ہیں ہینینم کی لینڈ کے اندر، جو کہ انسانوں کو سمبولائز کرتے ہیں، اور وہ ڈیسپیکیبل کریچرز ہیں جن کو دیکھ کے آپ کی ڈسگسٹ کا معیار بڑھ جاتا ہے. اور یہ جو پارٹ ہے اسٹوری کا، اس ناول کا اس کتاب کا جو چوتھا پارٹ ہے، یہ ینگ مائنڈ کو اپیل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر سمبولزم کی بھرمار ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کو اپریشیٹ کرنے کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سمبولک انٹرپریٹیشنز کو دیکھیں. سوئفٹ کا میسج بہت امپورٹنٹ ہے. ایڈونچرس ایلیمنٹس کو ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ سوئفٹ نے دراصل انسان کے اوپر سیٹائر کی اور اس نے دکھایا. تو فائنلی آخری پیراگراف پہ بات کریں گے، پیج نمبر 16 پہ، کہ چیز آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب نہ صرف ایک ٹریول ہے، نہ صرف ایک ایڈونچرس سٹوری ہے، نہ صرف ایک ٹیل آف وانڈر ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. جونیتھن سوئفٹ نے ہیومن انسٹیٹیوشنز اور ہیومن پیشنز کو تنقید کا نشانہ بنایا،
اور اس کے اندر اس نے ان کی ابسرڈیٹیز اور فالز کو اس نے ایکسپوز کیا اور ہیومن ارریشنلٹی کے کانسیکوینسز بھی اس نے دکھائے. جیسے میں نے بات کی میننگ اینڈ سگنیفیکنس کی بات کی کہ بظاہر تو یہ سفر نامہ سا لگتا ہے, ایک یہ ایڈونچرس سٹوری نظر آتی ہے, لیکن جب آپ اس کو ڈیپر اسٹڈی کرتے ہیں, جب اس کے ایمبیڈڈ میننگ کو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو اس کتاب کے اندر پوری کی پوری کتاب کے چاروں وائجز کے اندر اور بھی بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے. چونکہ اس ٹاپک کے اندر ہم نے زیادہ اس کو ٹیل آف ایڈونچر کے حساب سے ڈسکس کیا, میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیپٹر بک کے اندر جو ایلیمنٹس موجود تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. لیکن اگر آپ کو پیپر میں یہی کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ اس کو شارٹلی بتا سکتے ہیں, ایڈونچر کے بارے میں بتائیں کہ ایڈونچر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ایڈونچر کے ایلیمنٹس یہاں پہ دکھا دیں, اتنا ہی کافی ہوگا. آپ کو سیٹائر یا باقی چیزوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو تاکہ اچھی طرح چیزوں کی سمجھ آ جائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے, گلیور ٹریول کی میننگ اور سگنیفیکنس سے ریلیٹڈ, جو کہ پیج نمبر 14 سے لے کے 16 تک چلتا رہا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.